السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ ایک دن وہ رات کو اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاند کو دیکھ رہے تھے، اور چاند پورا 14ویں کا چاند بہت خوبصورت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے کہا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چاند کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ اس کے چمکتے ہوئے چہرے کے حسن سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا چاند میں حسن بہت فراوانی سے ہے، لیکن انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر رب نے پیدا کیا ہے، اور نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر پیدا کیا۔ چاند سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ ہارون، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس کا ثبوت دو۔ اب ملکہ زبیدہ سوچنے لگی کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے پیش کروں۔ تو خلیفہ ہارون رشید بہت ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا کہ چاند بہت خوبصورت ہے، انسان سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کا ثبوت دو۔ ملکہ کو کہا ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو ملکہ بہت پریشان ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی سے کوئی حل ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں، اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے اس کا جواب ڈھونڈوں۔ تو جب دن ہوا تو علماء کرام کو ہارون رشید نے بلوایا اور کہا کہ رات یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور ملکہ زبیدہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، جبکہ میں نے کہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے انسان سے۔ تو اب میں نے ملکہ کو کہہ دیا کہ ثبوت دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اب علماء کرام اب اس بات کا ثبوت لائیں، اور کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو علماء کرام سوچ میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شام تک موقع دیں، اور ہم اس کا قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم اس کا آپ کو جواب نکال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو شام تک کا موقع دیا گیا، اور وہ بہت سوچتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ تو علماء کرام نے یہی فیصلہ دیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی دیر میں وہاں سے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں اتنا رش کیوں ہے آج دربار میں؟ تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی ملکہ زبیدہ کو کہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان، تو ملکہ نے کہا ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آج ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے یہی فیصلہ دے دیا علماء کرام نے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو اس طرح سے اب ملکہ کو طلاق ہو جائے گی اور ہم بہت پریشان ہیں۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اجازت دو تو آج مغرب کی نماز کی میں جماعت کراؤں۔ تو لوگوں نے کہا ہے ہمیں اس سے کیا ہے کہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، اور تم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور دیوانے ہو، تو ہم تمہارے پیچھے پڑھنے سے کیوں انکار کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ تو بہلول دانا نے جماعت کھڑی کی نماز پڑھنے کے لیے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ والتین کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جب سورۃ والتین کی چوتھی آیات پہ آئے تو یہ پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے ایک نمازی نے کہا آپ غلط پڑھا رہے ہیں، یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے یہی دوسری دفعہ پڑھا خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو اصل پیچھے بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ غلط پڑھے آپ، یہ صحیح ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اسی طرح تیسری دفعہ بھی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پڑھا خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو پھر ایک نمازی پیچھے بولا آپ غلط پڑھ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ سن کے بہلول دانا نے کہا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بس قرآن شریف سے ہی آپ کو میں نے یہ پڑھ کے سنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ
انسان چاند سے زیادہ بلکہ سب کائنات میں مخلوقات سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان ہر چیز میں چاہے تو وہ بہت اوپر جا سکتا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اور ہم قرآن شریف گھر میں تو رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن شریف میں ہمیں بتا دی ہے، اور اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جائے۔ تو ہارون رشید بہت شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی اور پوچھا یہ کس دانا نے یہ بات بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ ہے، بیلول دانا، اور اس نے یہ بات بتائی ہے، اور سب بہت خوش ہوئے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ اس طرح سے قرآن شریف کی روشنی میں اور سارا بتایا ہوا، اور اس طرح سے یہ حل ہو گیا۔ اور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ سب قرآن شریف میں ہمیں ہر چیز کی باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، ہمیں ہماری آل اولاد کو، کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، اسے کھولیں اور اسے پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی اس طرز عمل پہ گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کیا کریں، اور پورا اس کو اس طرح سے ہم اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیاں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔